ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ ہے چاند کا مسئلہ۔ میرے بھائیو، چاند کے مسئلے میں ہمیشہ سے ہی اختلاف رہا ہے، اور اس کے اندر ایک اختلاف اور جڑ گیا ہے۔ ایک اختلاف تو یہ رہا ہے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تب سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہیں کی خبر کو ماننے کے لیے تیار ہوتے تھے، کچھ لوگ اس خبر کو نہیں مانتے تھے، بعض لوگ اپنے مسلک کے اعلان پر عمل کرتے تھے۔ اس طرح سے اختلاف یہ کافی پرانا ہے۔ اب ایک جگہ کی رویت پوری امت کے لیے ہے، ایک جگہ کی رویت پوری امت، جہاں چاند دیکھ لیا گیا تو دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ہے، جہاں تک خبر معتبر طریقے سے پہنچ جائے۔ ان کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سومو لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو۔ سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو۔ اگر چاند نہ دکھے، بدلی چھا جائے، تو کیا کرو؟ 30 دن پورے کرو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ کی رویت پوری امت کے لیے ہے، ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ کیا ہے؟ عام ہے، پوری امت کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سومو جمع کا صیغہ ہے، تم سب روزہ رکھو، لرؤیتہ، اسے دیکھ کر، اور شریعت میں 1 یا 2 آدمی کا چاند دیکھنا کافی ہے۔ اب جہاں تک خبر پہنچے وہاں تک لوگ اس پر عمل کریں گے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بشیء فعلوہ منہ ما استطعتم، جب میں کسی بات کا حکم کروں تو اس پر حسب استطاعت عمل کرو۔ یہ ایک فریق کی دلیل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اپنے علاقے میں دیکھیں گے تو روزہ رکھیں گے، اپنے علاقے میں دیکھیں گے، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اپنے ملک میں چاند دیکھیں گے تو روزہ رکھیں گے، تو ان کا کہنا ہے کہ ہماری دلیل، وہ کہتے ہیں کہ ان کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حدیث ان کی بھی دلیل ہے کہ لا تصوموا حتی تروا الہلال ولا تفطروا حتی تروا الہلال۔ ہم نے چاند نہیں دیکھا تو ہم روزہ کیوں رکھیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چاند دیکھ لو تب روزہ رکھو، روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، روزہ افطار نہ کرو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو۔ تو میرے بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے علاقے میں چاند نہیں دیکھا، حالانکہ یہ چیز ہر دعوے کے لیے ایک دلیل ہونی چاہیے۔ یہ لوگ کبھی بھی، ان لوگوں نے اپنے دعوے کے مطابق کبھی بھی امت کو یہ نہیں بتایا کہ کن کن علاقوں میں چاند دکھ سکتا ہے، اس کی باؤنڈری کیا ہے، اس کی حد کیا ہے، کہاں تک چاند دکھتا ہے۔ کیونکہ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے رمضان کا کہ چلو بھائی اپنے من سے ہم طے کر لیں کہ یہ رمضان ہے اور ہم رمضان کے اندر داخل نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے یہ رمضان داخل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ چیز اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اپنے علاقے میں چاند دیکھیں گے تبھی ہم روزہ رکھیں گے، اپنے علاقے کا رمضان الگ ہے اور دنیا کے باقی جگہوں کا رمضان الگ ہے، تو اپنے دعوے کے مطابق ان کو، یہ امت کو بتانا چاہیے کہ کہاں تک جو ہے وہ رمضان ہے، جو آج تک انہوں نے نہیں بتایا۔ کیونکہ کوئی تو حد ہوگی چاند دکھنے کی کہ کہاں تک چاند دکھتا ہے۔ اگر یہ حد متعین نہیں ہے، اس کی کوئی شریعت میں دلیل نہیں ہے، تو ایسا دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اگر ہم حد متعین کریں گے کہ ہاں بھائی ان خاص ایریوں میں رمضان ہے، حد متعین کریں گے، تو پھر یہ حد کہیں بھی ختم ہو سکتی ہے، ایک گاؤں کے اندر، ایک مکان کے اندر۔ تو پھر اگر ہم اس کو شامل کر لیتے یا پھر یہ اپنے من سے شامل کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ علاقے رمضان کے اندر داخل ہے، یہ اپنے علاقے میں داخل ہے، تب تو یہی بات کہی جائے گی کہ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، اپنے کیا کرو؟ ہوائے نفس کی اپنے خواہش کی پیروی نہ کرو، اپنے خواہش کے مطابق یہ طے کر لیا۔ اب لوگ کہیں گے کہ قرآن مجید کی کہیں کی آیت کو یہ کہیں لے جا کے جوڑتے ہیں، تو میں آپ سے ہی سوال کروں گا کہ کیا اپنے خواہشات کے مطابق آپ رمضان کی حد بندی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں لوگوں کو، یا اس معاملے میں آپ کے پاس کوئی
مضبوط اور واضح دلیل، کیونکہ شریعت کے اندر واضح دلیل ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اب دیکھیے کہ جو کہتے ہیں کہ اپنے علاقے میں چاند دیکھیں گے تو روزہ رکھیں گے، تب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ کس نے کہا کہ اپنے علاقے میں چاند دیکھو تو روزہ رکھو؟ تو شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ صحابہ نے فرمایا کہ اپنے علاقے میں چاند دیکھو تو روزہ رکھو۔ اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ علاقہ کسے کہتے ہیں، اپنا علاقہ کسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں جہاں تک چاند نظر آتا ہے۔ تو پھر ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ کہاں تک چاند نظر آتا ہے؟ تو کہتے جہاں تک اپنا علاقہ ہے۔ اب بھائی کہاں تک اپنا علاقہ ہے اور کہاں تک چاند نظر آتا ہے، یہ وضاحت انہوں نے اپنے دعوے کے سپورٹ میں، اپنے دعوے کے مطابق یہ چیزیں امت کو کر کے نہیں بتائی، بلکہ ایک عجیب و غریب طریقے سے، بلکہ ایک اپنی طبیعت سے، اپنی خواہش سے یہ متعین کر لیا ہے کہ یہ سب ایک علاقے ہیں۔ اس کی کوئی حد بندی، پرفیکٹ حد بندی کر کے نہیں بتائی انہوں نے، اور یہ ان کو بتانا چاہیے۔ جب یہ حد بتاتے ہیں، یہ علاقہ بتاتے ہیں، تو یہ چیز بتانی چاہیے، کیونکہ ایک آدمی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ رمضان کے دائرے کے اندر ہے یا رمضان کے دائرے سے کیا ہے، باہر ہے۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے چلو بھائی خود کو یہ تصور کر لیں کہ رمضان میں ہے یا رمضان کے باہر ہے۔ اور پھر ایک سوال، کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی جب یہ کہتے ہیں کہ اپنے ہر آدمی کے، ہر ملک کی اپنی رویت ہے، ایک بات یہ کہتے ہیں، حالانکہ اس پر کبھی ان کا عمل نہیں رہتا۔ اپنے ہی ملک میں چاند ہوتا ہے، کیرل میں، کرناٹک میں، تو کہتے ہیں یہ دور ہے، ہم اس کو نہیں لیں گے، جبکہ یہ دعویٰ ان کا ہوتا ہے کہ ہر ملک کی اپنی رویت ہے۔ تو اب ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے، ان سے ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے جو ابھی اس علاقے میں ہے اور یہاں سے چاند دیکھ کر وہ دوسرے ایسے علاقے میں چلا گیا جہاں پر ابھی چاند نہیں ہوا ہے۔ وہ چاند دیکھا مغرب کے وقت اور چاند دیکھ کر کے دوسرے علاقے میں چلا گیا، تو کیا وہ شخص روزہ رکھے گا جہاں وہ ابھی پہنچ چکا ہے، جہاں ابھی رویت نہیں ہوئی ہے؟ تو بہت طرح کے اس طرح کے سوالات کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی سوال کا حتمی طور پر دلائل سے واضح طور پر جواب نہیں آتا، اور نہ ہی اس اسٹینڈ پر یہ کبھی قائم رہتے۔ کیوں کہ آپ دیکھیں کہ اگر ان سے آپ سوال کر لیں کہ بھئی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مہینہ شروع نہیں ہوا، ہمارا روزہ شروع نہیں ہوا کیونکہ ہم نے چاند نہیں دیکھا، جب تک اپنے علاقے میں چاند نہیں دیکھیں گے ہم روزہ نہیں رکھیں گے، ہم پر روزہ فرض نہیں ہوا ہے۔ اب اس اصول کی بنیاد پر اگر ان سے سوال کر دیا جائے کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ جن علاقوں میں چاند دکھتا ہی نہیں ہے، نارتھ پول، ساؤتھ پول، 6 مہینے کی دن ہوتی ہے، 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، تو کیا وہاں جب چاند نہیں دیکھیں گے لوگ تو روزہ نہیں رکھیں گے؟ ان پر روزہ فرض ہی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں تو رمضان داخل نہیں ہوا۔ تب وہ کہتے ہیں کہ آس پاس سے خبر لے لیں گے۔ اب دیکھیے ایک نئی شکل نکالی۔ اب تک تو اس بات پر ڈٹرمائنڈ ہیں کہ ہم اپنے ہی علاقے میں چاند دیکھ کے روزہ شروع کریں، ہم کر کے بغل سے لیں گے، حالانکہ یہ اس اصول پر بھی قائم نہیں رہتے، کیونکہ ہم اگر ہمارے یہاں چاند نہیں دکھتا ہے، جس طرح سے نارتھ پول اور ساؤتھ پول پہ چاند نہیں دکھتا، تو ہم بغل سے ہم کو بھی لینا چاہیے، بھائی ہمارے ساتھ بھی وہی عذر ہے کہ چاند نہیں دکھتا ہے، تو بغل سے، بغل کے آپ دیکھیں کرناٹک، کیرل، یہاں چاند نظر آتا ہے۔ اور معلوم یہ ہوا ہے کہ کرناٹک کے اڈبی اور کچھ علاقے ایسے ہیں جو ساحلی علاقے ہیں، وہاں چاند ہوتا ہے، تو ٹھیک وہاں سے 10-12 کلومیٹر دور جو اوپر کے علاقے ہیں وہاں اس کی شہادت قبول نہیں کی جاتی۔ یہ کتنا افسوسناک پہلو ہے کہ ٹھیک 12-13 کلومیٹر، 15 کلومیٹر دور جو ساحلی علاقے ہیں کرناٹک کے، وہاں چاند دیکھا جاتا ہے، اور اوپر کے لوگ شہادت قبول نہیں کرتے ہیں۔ اوپر کے لوگ صرف 15 کلومیٹر کی دوری پر شہادت قبول نہیں کرتے۔ یہ کس دلیل کی بنیاد پر ہے کہ شہادت، وہاں کی شہادت قبول نہیں کرتے؟ تو کہیں بھی میں نے نہیں دیکھا کہ یہ جس چیز کا دعویٰ کرتے ہوں اس کے مطابق دلیلیں بھی پیش کرتے ہوں یا اس پر عامل بھی ہوں۔ اب آئیے ہم رویت پر بات کر لیتے ہیں۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، یہ کہا کس کو گیا؟
ہر آدمی کو کہا گیا؟ قطعی نہیں، ہر آدمی کو نہیں کہا گیا ہے، کیونکہ شریعت کے اندر 2 آدمی کا چاند دیکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر علاقے والے دیکھیں گے؟ تو ایسی بھی کوئی حدیث نہیں ہے کہ ہر علاقے والے خود سے چاند دیکھیں گے تو روزہ رکھیں، کوئی حدیث نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن بعد کی شہادت قبول کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ لیا، صبح میں چاند نہیں ہوا تو روزہ رکھ لیا، چاند نہیں دیکھا تو روزہ رکھ لیا۔ اب روزہ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ابو داؤد کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں اور دن کے آخر حصے میں چند سوار آئے۔ فجاء ركب من آخر النهار قال حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اغمي علينا هلال شوال فاصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد۔ یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند نہیں دیکھا، دن کے اخیر حصے میں چند سوار آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کل جو ہے وہ روزہ وہ چاند دیکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہادت قبول کر لی اور فرمایا کہ ہم لوگ کل عید کو نکلے۔ یہ حدیث نمبر 1157 سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1653 ہے، دونوں جگہ یہ حدیث موجود ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن کے آخر حصے میں قافلہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے کل شام میں چاند دیکھا تھا۔ اب دن کا آخر حصہ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ مان سکتے ہیں، 1 گھنٹہ پہلے مان سکتے ہیں، 1.5 گھنٹہ پہلے مان سکتے ہیں، دن کے آخر حصے میں پہنچے۔ اب بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سفر کی کوئی کیفیت نہیں پوچھی، کچھ نہیں فرمایا، بلکہ شہادت قبول کی اور لوگوں کو روزہ توڑنے کا حکم دیا۔ حالانکہ چند منٹ بچ گئے تھے، اب چند گھنٹے بچ گئے تھے یا 1-2 گھنٹے بچ گئے تھے کہ وہ روزہ پورا ہونے والا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر ملتے ہی روزہ توڑ دیا اور فرمایا کہ عید کے لیے ہم لوگ کل نکلیں۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر کہ جیسے ہمارے بھائی لوگ جو کہتے ہیں اپنے یہاں چاند دیکھیں گے روزہ تب روزہ رکھیں گے، یا جب اپنے یہاں چاند دیکھیں گے تب روزہ رکھیں گے۔ اب دیکھیے وہ لوگ کرناٹکا کے ساحلی علاقے مینگلور اڈبی وغیرہ کی شہادت کو 12-15 کلومیٹر دور قبول نہیں کرتے۔ کیوں کہتے ہیں کہ وہ الگ مسئلہ ہے، صرف 15 کلومیٹر کی دوری پر شہادت نہیں لیتے۔ اب دیکھیے کہ اس وقت تو مطلع کے تعلق سے کوئی بات تھی نہیں، نہ ہی سیٹلائٹ کا زمانہ تھا، نہ ہی ماہر فلکیات لوگ تھے جو بتا دیتے کہ ہاں یہاں تک مطلع ہے۔ اب دیکھیے وہ سوار جو سفر کر کے آ رہا ہے وہ اس میں سفر کی کیفیت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب اس کے اندر لوگ دماغ لگائے کہ گدھے سے چلے ہوں گے یا گھوڑے سے چلے ہوں گے، تو اس طرح کے جو سوال کھڑا کرتے ہیں وہ ایک اشکال پیدا کرتے ہیں اور اپنے وہم سے اشکال پیدا کرتے ہیں۔ بس سیدھے کہ وہ لگ بھگ 23 گھنٹے 22 گھنٹے سفر کر کے ان کی سفر کی کیا کیفیت ہے، اگر وہ نہیں آ پاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ پورا ہو جاتا، لیکن وہ آ گیا تو اس نے شہادت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ قافلہ 15 کلومیٹر سے زیادہ دور سے آیا تھا تو پھر ہمارے بھائی یہ 15 کلومیٹر دور ہٹ کر کے جو شہادت ملتی ہے کرناٹکا کے ساحلی علاقوں والوں سے، اسے قبول کیوں نہیں کرتے؟ ممکن ہے کہ 23 گھنٹے کا سفر ہے، 23.5 گھنٹے کا 22 گھنٹے کا سفر ہے، اس سے زیادہ 15 کلومیٹر زیادہ دور سے آ سکتا ہے قافلہ، اس سے زیادہ دور سے آ سکتا ہے قافلہ، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ اور صحابہ کرام کو یہ علم بھی نہیں تھا کہ ہاں بھائی کہاں تک مطلع کی حد پوری ہو جاتی ہے، یا پھر یہ کہ بھائی جہاں سے تم دیکھ کر کے آ رہے ہو چاند ہے، جو ہمارا جو علاقہ ہے اس کا مطلع مختلف ہے۔ ایسی بھی کوئی اس وقت بات نہیں کہی گئی جیسا کہ اس وقت ابھی کیا جا رہا ہے کہ بھئی 15 کلومیٹر ٹھیک دوری پر شہادت کو قبول نہیں کیا جا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے کہ جو قافلہ آیا ہوگا اگر دن رات گھوڑے پر چلے یا رک کر کے بھی چلے تو کم سے کم جو ہے وہ
تو 100 کلومیٹر سے آ ہی جائے گا. 100 کلومیٹر تو اتنے دیر میں سفر کیا ہی جا سکتا ہے. لیکن اس بات سے کون چیز مانے ہے کہ وہ 15 کلومیٹر زیادہ دور سے نہیں آیا ہوگا؟ اسے زیادہ دور تک سے آ سکتا ہے. تو اس وقت تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ بھائی کہاں تک کا مطلع ایک ہے، کہاں سے مطلع الگ ہوتا ہے. روایت قریب پیش کرتے ہیں. حالانکہ روایت قریب شام مدینہ سے متعلق ہے، اس پر عمل کوئی نہیں کرتا. کیوں؟ شام مدینہ کے درمیان 1079 کلومیٹر دور کا یہ فاصلہ ہے. اس فاصلے کا کوئی اعتبار نہیں کرتے. چاہے جائے کہ روایت قریب پر ایک الگ سے مستقل بات ہوگی انشاءاللہ.